ज़یزان محترم، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مذہبی جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان والے، والذین ہادو اور یہودی، والصابئین والنصارى والمجوس، صابی اور نصارہ اور مجوس، والذین اشرکوا اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مذہبی جماعتوں کا، 6 مذہبی گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمان، یہودی، صابی، نصارہ، مجوس اور مشرکین مکہ۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اسی طرح صابی یہ حضرت یحییٰ کو ماننے والے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو، اور مجوس زرتشت کو، اور مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ سارے لوگ ابتداءً توحید پرست تھے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا۔ اب وہ اسی بگڑے ہوئے دین پر قائم ہے۔ مسلمانوں کا حال بھی عملاً ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک اگرچہ محفوظ ہے، مگر امتحان کی اس دنیا میں ان کے ہاتھ اس سے بندھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خود ساختہ تشریح کر کے اپنا ایک دین بنائے اور اس خود ساختہ دین پر قائم ہو کر سمجھے کہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اصل دین ایک ہے، مگر لوگوں کی اپنی تشریحات میں وہ ہمیشہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب لوگ اللہ کے اصل دین پر ہو اور ان کے درمیان اتحاد فروغ پاتا ہے، مگر جب لوگ خود ساختہ دین پر چلنے لگے تو ہمیشہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، جب لوگ خود ساختہ دین پر چلنے لگے تو ہمیشہ ان کے درمیان مذہبی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کی سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اختلافات لامتناہی طور پر بڑھتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر شخص کا حال پوری طرح معلوم ہے۔ قیامت میں بتا دے گا کون حق پر تھا، کون ناحق تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لائے ہوئے اصل دین کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خود ساختہ دین بنا کر اس پر عمل کرے۔